یہودی دنیا میں کسی بھی انسان کو یہودیت کی دعوت تبلیغ نہیں دیتے، بلکہ کوئی یہودی بننا چاہے تو بھی وہ انکار کر دیتے ہیں اور نہ ہی اپنا کبھی DNA دیتے ہیں۔ یہودیت کوئی مذہب نہیں رہا، بلکہ یہ ایک خاندان ہے جو صدیوں سے اپنی خاندان میں ہی شادیاں کرتے ہیں، اور یہ ایک طرز زندگی ہے۔ اگر یہودی مرد سے کسی غیر یہودی عورت سے بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی یہودی نہیں، صرف اور صرف والدہ کا یہودی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں جعلی اور غلط باتیں بتائی جاتی ہیں، جیسے کہ آفریدی اور یوسف زئی اور چند قبائل یہودی ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی شخص کو شوق ہے، درخواست دے کہ ہم آپ کے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، اور 20 سے 25 افراد کا گروپ بنائیں اور اسرائیل کو درخواست دیں کہ ہم یہودی ہیں، ہمیں اپنائیں، تو جواب آپ کو مل جائے گا۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے یہودیوں کی ایک چیریٹی نماز سرکاری ادارے نے برے صغیر میں یہودیوں کی تلاش شروع کی، تو بھارتی شہر بنارس شہر کی ڈاکٹر شہناز نامی عورت کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ ہمارا یہ کام کریں۔ ڈاکٹر شہناز نے اپنا تحقیقی کام شروع کیا، اور اس کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ایسے لوگ اور ایسے قبائل ملے جو یہودیوں کا DNA تھا، جیسا کہ دہرادون شہر کے پاس انہیں اس یہودی ملے اور ان کو اسرائیل میں جا کے سیٹل کر دیا۔ اس طرح تو ہندو برہمن بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بھی یہودی ہیں۔ یہودیوں نے ان کو اپنا دوست تو بنا لیا، مگر اسرائیل لے کر نہیں گیا اور نہ ہی ان کو شریعت دی۔ یہودیوں کی ایک سب سے بڑی عادت یہ ہے، یا طریقہ واردات یہ ہے، کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنی شناخت کو چھپا کر رکھ اور اپنا ہدف حاصل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قیامت والے دن پتھر، درخت، عمارتیں ان کی نشاندہی کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے اور مذہبی سیاسی بڑے لیڈر ہوں گے۔ کوئی عیسائیوں کا، کوئی ہندوؤں کا، کوئی سکھوں کا اور کوئی مسلمانوں کا بڑا نام ہوگا۔ پھر بے زبان چیزوں کی گواہی سے جو اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے دیں گے، لوگ یقین کریں گے۔ میں آپ کے دنیا کے بڑے بڑے نام بتا سکتا ہوں، مگر یہ بات لمبی اور دور تک نکل جائے گی، لیکن ایک مثال ضرور دوں گا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ سابقہ سیکرٹری اسٹیٹ میڈلن آلبرائٹ نے اپنے وفات سے 6 ماہ پہلے ایک نیوز ویک کو انٹرویو دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 2 سال پہلے پتا چلا کہ میں تو پیدائشی یہودی ہوں، حالانکہ دنیا میں یہ واحد لوگ ہیں جن کی ایک اپنی خاص مخصوص زبان ہے، اور ان کا ایک ایک بچہ بھی دنیا میں ان کو پتہ ہے کس ملک میں، خطے میں آباد ہے اور پیدا ہوا ہے۔ یہودیوں کا اپنا ہم مذہب لوگوں سے سود حرام، مگر دنیا کے ہر فرد سے سود لینا ثواب، کیونکہ ایک بار سود لے لیا گیا وہ شخص یا ملک اپنی نسلوں کو ان کا غلام بنا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سود کو اول درجے کا گناہ اور حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ یہودی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاص اور پسندیدہ قوم تصور کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ان کی بات پر یقین کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ چند ماہ پہلے پاکستانی عورت MNA نے اسمبلی میں ان کی تعریف کی انتہا کر دی، مگر ایک بھی ہمارے مذہبی، سیاسی یا تاریخ دان نے اس کی بات کو رد نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لاجک کے ساتھ ایک لا علم جاہل MNA کی بات کو رد کرتے یا کوئی ایکشن ہوتا کہ وہ بے بنیاد بات پارلیمنٹ میں کس طرح کر سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ان یہودیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور فضل ہونے کے باوجود طرح طرح کی نافرمانی کرتے تھے۔ مچھلی کا شکار ہو، مونو سلوا کی کہانی ہو، درجنوں واقعات بیان ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سزا دی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ ان کو تباہ کیا، ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا، اور پھر یہ 12 قبائل دنیا میں تقریباً 2400 سال گمنامی کی زندگی گزارتے رہے۔ 2400 سالوں کے بعد 1948 میں اسرائیل بنایا گیا۔ آج کی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بندر اور سور میں انسانی سیلز ملتے ہیں، اور آج میڈیکل ورلڈ میں وہ انسانی ٹریٹمنٹ میں استعمال کر رہے ہیں۔ اب میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا اور اصل بائبل کو ختم کر کے 66 مختلف بائبل آج مارکیٹ میں موجود ہیں، اور ان کے فرقے 66 بنا چکے ہیں، اور حضور پاک کو بھی زہر دیا گیا، مگر زندگی موت میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔